بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ جتنے میں مال خریدا اتنے ہی میں بیچیں، اور یہ بتا کے بیچیں کہ میں نے 100 روپے میں خریدا ہے اور 100 روپے میں آپ کے ہاتھ فروخت کر رہا ہوں، تو یہ تولیہ ہے۔ اور اگر یہ کہا کہ یہ 100 روپے میں یہ مال میں نے خریدا ہے اور 15 روپے نفع لے کر کے 125 روپے میں آپ کے ہاتھ بیچ رہا ہوں، تو یہ مرابحہ ہے۔ یعنی جتنے میں اس نے خریدا ہو قیمت بتا دے، اور نفس قیمت پر اگر فروخت کر رہا ہے تو تولیہ، اور جتنے میں خریدا تھا سمنے اول پر اضافہ کے ساتھ فروخت کرے تو یہ مرابحہ ہے۔ لیکن کچھ تاجر ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، فراڈی ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بات بات میں قسم بھی کھاتے رہتے ہیں۔ اب ایک تاجر مثلا زید نے بکر سے کہا کہ یہ سامان میں نے 100 روپے میں خریدا ہے اور آپ کے ہاتھ 100 ہی روپے میں فروخت کر رہا ہوں۔ اب بکر نے زید پر اعتماد کرتے ہوئے 100 روپے میں خرید لیا، کہا تو اچھی بات ہے کہ 100 روپے میں خریدا ہے اور بطور تولیہ 100 ہی روپے میں بیچ رہے ہیں، تو میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ بعد میں خالد نے بتایا کہ جو سامان آپ نے زید سے خریدا ہے وہ تو 80 روپے انہوں نے خریدا ہے، وہ خریداری کے وقت میں خود وہاں موجود تھا۔ اب بکر کو خیال آیا کہ اس نے تو میرے ساتھ دغا کیا ہے، جھوٹا کلام کہا ہے اور خلاف واقع بات کی ہے، تو اب اس میں کیا حکم ہے؟ اب اس میں جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ جتنا اس نے جو ہے فراڈ کیا ہے اتنا جو ہے اس سے اصل رقم سے ساقط کر دے۔ مثلا 80 روپے میں خریدا تھا اور 100 روپے کہہ کر کے فروخت کیا ہے، تو 20 روپے میں فراڈ کیا ہے تو 20 روپیہ گھٹا کر کے 80 روپے دے دے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کس میں؟ تولیہ میں۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی امام اعظم ہی کے مطابق فرماتے ہیں کہ ہاں وہ قیمت جو ہے کم کر دی جائے گی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشتری کو اختیار ہے، جب فراڈ پر واقف ہو جائے چاہے 100 روپے میں لے اور چاہے بیع کا معاملہ ہی ختم کر دے۔ تو امام ابو یوسف اور امام اعظم کا ایک قول کہ جتنے روپے میں فراڈ کیا ہے اتنا جو ہے یہ ساقط کر کے بقیہ بھی یہ لے لے، اور امام محمد فرماتے ہیں اسے اختیار لے تو 100 روپے کے لے، ورنہ جو ہے بیع کو چھوڑ دے، فسخ کر دے۔ لیکن بیع مرابحہ میں کہ مثلا 100 روپے کا خریدا تھا اس نے، اور آسان مثال لے لیجیے، مثلا 10 روپے میں خریدا، 10 روپے میں خریدا ہے اور کہا 5 روپیہ نفع لے کر کے میں 15 روپے میں بیچوں گا، تو گویا جو ہے نصف جو ہے نفع لے رہا ہے۔ 10 روپے میں خریدا، کہا 5 روپیہ نفع لے کر کے 15 میں بیچوں گا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو 15 روپے میں لے اور چاہے تو جو ہے بیع کو چھوڑ دے۔ تو تولیہ میں جتنا زائد جو ہے رقم تھی اس کو تو ساقط کر کے جو ہے اصل رقم واپس کرے گا، لیکن جو ہے یہاں مرابحہ میں جو ہے اسے اختیار چاہے تو کلے ثمن جمیع ثمن کے بدلے میں لے لے اور چاہے تو بیع کو ترک کر دے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں میں اسے ساقط کرنے کی اختیار، جیسے تولیہ میں جو تھا کہ خریدا تھا 80 میں اور 100 روپے بتا کر کے جو ہے اس نے بیع کیا تو 20 روپیہ گھٹا کر کے 80 ہی روپیہ دے گا۔ ایسے یہاں جب اس نے جو ہے خریدا تھا 8 روپے میں اور 10 روپیہ بتایا اصل قیمت اور 5 روپیہ نفع، 15 روپے میں فروخت کیا ہے، تو اس میں بھی اصل رقم گھٹا کر کے دے گا۔ تو اصل رقم کتنی ہے؟ 2 روپے، 8 میں خریدا تھا 10 بتایا ہے، تو جو 2 روپیہ زائد بتایا ہے اس کو ساقط کر دے گا،
8 5 13 روپیہ دے گا اس کو۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اسے اختیار ہے، چاہے تو جمیع ثمن کے بدلے میں لے لے یا ترک کر دے۔ جیسے تولیہ میں امام اعظم نے فرمایا کہ اگر چاہے تو وہ جو ہے، جیسے کہ مرابحہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے اختیار ہے، چاہے تو جمیع ثمن کے بدلے میں لے لے اور چاہے تو ترک کر دے۔ ایسے امام محمد فرماتے ہیں کہ تولیہ ہو یا مرابحہ ہو، اگر اس نے فراڈ کیا ہے تو اصل رقم سے جو زائد ہے اس زائد کو یہ ساقط کر کے بقیہ رقم دے دے۔ یہ 3 اقوال ہیں، اب تفصیل لیجیے۔ فَإِنِ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ خِيَانَةٍ فِي الْمُرَابَحَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، اگر مشتری مرابحہ میں خیانت پر اگر مشتری جو ہے مرابحہ میں خیانت پر مطلع ہوا تو اسے اختیار ہے۔ خیانت پر مطلع ہوا یعنی 80 روپے میں خریدا تھا اور اس نے کہا کہ یہ 100 روپے میں میں نے خریدا ہے اور 15 روپے نفع لے کر کے 115 میں میں دوں گا، تو اب اسے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مال خریدا 80 میں اور بتا رہا ہے 100 روپے میں، تو یہ 20 روپے جو ہے یہی خیانت کیا اس نے۔ اور اگر مشتری مطلع ہوا مرابحہ میں اور اس کی بائی کی خیانت پر تو اسے اختیار ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ان شاء اخذہ بجمیع الثمن، اگر چاہے تو کل ثمن کے عوض لے لے، اور ان شاء ترکہ، اور اگر چاہے تو اسے ترک کر دے۔ وَإِنْ اطَّلَعَ عَلَىٰ خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ، اور اگر تولیہ میں خیانت پر مطلع ہوا تو اسقطها من الثمن، تو ثمن سے اتنا حصہ ساقط کر دے گا۔ مثلا وہی کہ 80 روپے میں خریدا تھا اور 100 روپے بتا کر کے یہ کہا کہ میں دام و دام آپ کے ہاتھ بیچ رہا ہوں، لیکن بعد میں کسی نے بتایا کہ اس نے 80 ہی روپے میں خریدا تھا، میں تو وہاں موجود تھا، تو اب جو ہے یہ مشتری اس کو 20 روپے جو ہے جو زائد ہے اس کو ساقط کر دے گا۔ وَإِنْ اطَّلَعَ عَلَىٰ خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ، اگر تولیہ میں خیانت پر مطلع ہوا تو اسقطها من الثمن، جو زائد رقم ہے جس میں خیانت کی ہے اسے ساقط کر دے گا۔ وقال ابو یوسف یحط فیہما، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے مرابحہ اور بے تولیہ دونوں میں خیانت کی مقدار جو زائد رقم ہے اسے ساقط کر دے گا۔ وقال محمد یخیر فیہما، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس کو اختیار ہے، یعنی بے مرابحہ میں بھی اور بے تولیہ میں بھی، چاہے جمیع ثمن کے عوض لے لے اور چاہے ترک کر دے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بے تولیہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بے مرابحہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، اور بے تولیہ میں جو ہے یہ الگ ہیں۔ اب دلیل لیجیے، یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو قول قوی ہوتا ہے اس کو مقدم کرتے ہیں اور جو دلیل ضعیف ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امام اعظم کا قول بیان فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت امام ابو یوسف کا، اور تیسرے نمبر پر حضرت امام محمد کا۔ اب دلیل اس کے برعکس لا رہے ہیں، سب سے پہلے امام محمد کی دلیل، پھر امام ابو یوسف جن کو امام ثانی کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد امام الائمہ کی دلیل۔ محمد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ کہ ان الاعتبار للتسمیہ، یہ اعتبار تسمیہ کا ہوتا ہے، لکونہ معلوما، کیونکہ تسمیہ معلوم ہے۔ مثلا 80 میں خریدا اور کہہ رہا کہ میں نے 100 میں خریدا ہے، تو 100 روپیہ کہہ کر کے بیچا اور مشتری کو 100 روپیہ معلوم ہے۔ کہتے ہیں اعتبار تسمیہ کا ہوتا ہے، نام لینے کا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تسمیہ معلوم ہے۔ والتولیۃ والمرابحۃ ترویج و ترغیب، اور یہ جو کہہ رہا کہ بطور تولیہ میں 100 روپے بیچ رہا ہوں یا بطور مرابحہ، تاکہ خریدار کو اس میں رغبت ہو جائے کہ ہاں یہ تو بہت اچھا سودا ہے کہ بالکل اصل دام پر بیچ رہا، جتنے میں خریدا اتنے میں بیچا ہے، لاؤ اس کو ہم لے لیں۔
تو اصل قیمت وہی ہے جو اس نے بیان کیا، اور تولیہ یا مرابحہ کا جو ذکر کر رہا ہے کہ خریداروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے، فرماتے ہیں کہ تسمیہ کا اعتبار ہوتا ہے اس لیے کہ یہ معلوم ہے، اور تولیہ اور مرابحہ کا ذکر کرنا ترویج و ترغیب ان کو رواج دینے کے لیے ہے، اور خریداروں کو جو ہے کو رغبت دلانے کے لیے ہے۔ فیکون وصفا مرغوبا فیہ، تو اب جو ہے تولیہ یا جو ہے مرابحہ کہنا یہ ایسا وصف ہے جس میں خریداروں کو رغبت ہوتی ہے، اور کا وصف سلامت، جیسے کہ مبی کا عیب سے پاک و صاف ہونا۔ تو اب اگر جو ہے مبی کے اندر جو وصف بیان کیا تھا وہ نہ ہو، اور یہ کہا کہ یہ عیب سے خالی ہے، حالانکہ عیب دار تھا، بعد میں اس کے برعکس نکلا، فَيَتَخَيَّرُ بِفَوَاتِهِ، تو اس وصف کے جو ہے وصف مرغوب کے فوت ہونے سے یا سلامتی کے فوت ہونے سے مشتری کو اختیار رہتا ہے، چاہے کل ثمن کے بدلے چاہے جو ہے بے ترک کر دے۔ ایسے اس نے بطور تولیہ کہا کہ دام و دام پہ بیچ رہا ہوں، حالانکہ دام و دام پر نہیں بیچا بلکہ جو ہے جھوٹ کا سہارا لے کر کے نفع پر بیچا ہے۔ ایسے ہی مرابحہ میں جتنی قیمت بتایا تھا اس سے زیادہ اس نے جو ہے اس سے کم قیمت پر اس نے لیا تھا، تو ڈبل نفع لے رہا ہے۔ ایک تو خیانت کیا جھوٹ بول کر کے، اور دوسرے نفع کی مقدار بیان کیا، تو دو طرح سے اس نے نفع حاصل کیا، اس لیے جو ہے اسے اختیار ہے چاہے لے یا تو ترک کر دے۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ کیسے آپ غلام خریدنے گئے، آپ بائی نے کہا کہ یہ غلام بہت اچھا کاتب ہے اور بہت اچھی روٹیاں پکاتا ہے، بہت اچھا یہ باورچی ہے، اور جب خرید کر کے آپ گھر لے آئے معلوم ہوا کہ کتابت تو دور کی بات ہے، اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتا وہ، اور پھر لانے کے بعد شام کو آپ نے کہا کہ آج کھانا یہی غلام پکائے گا۔ اب وہ بیٹھا ہے، نہ آٹا گوندھنا جانتا ہے، نہ سبزی کاٹنا جانتا ہے، نہ پکانا جانتا ہے۔ ہاں کھانا تو سب جانتا ہے، جتنی چیزیں ہیں سب کھا سکتا ہے وہ، لیکن چائے بھی بنانے کے لائق نہیں ہے۔ تو اب اس نے یہ کہا کہ ہمارے غلام کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور حالانکہ کچھ بھی خوبی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے کہ مثلاً 10,000 میں غلام خریدا تھا، تو اب یہ نہیں کرے گا کہ 2,000 روپیہ واپس کرو، 8 ہی میں رہے گا یا 6 میں 7 میں رہے گا۔ جتنے میں خریدا ہے اگر اس کو لینا ہے تو اتنے ہی قیمت دینا ہوگا، اگر نہیں لینا ہے تو جا کر کے بتا دے کہ میں نہیں لوں گا، اور جتنے میں جو ہے کہ میں بتا دے کہ میں نہیں لوں گا، اور جتنا جو ہے لیا تھا وہ واپس کر دے۔ تو ایسے یہاں بھی ہے کہ اس نے جو خیانت کیا، اگر لینا ہے تو لے لے کل ثمن کے بدلے میں، اور اگر نہیں لینا ہے تو واپس کر دے، خیانت کی مقدار نہیں لے سکتا ہے۔ ولی ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ ان الاصل فیہ کونہ تولیۃ و مرابحۃ، کہ بے مرابحہ اور تولیہ میں اصل یہ ہے کہ اس کا تولیہ ہونا، مرابحہ ہونا۔ جب یہ کہہ دیا بطور تولیہ بیچ رہا ہوں یا بطور مرابحہ، تو اس میں تولیہ یا مرابحہ ہونا اصل ہے، اور اس میں تسمیہ کا اعتبار نہیں ہوگا کہ کتنے میں خریدا کتنے میں بیچا۔ وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ وَاللَّيْتُكَ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، کہتے ہیں اس لیے یہ بیع منعقد ہو جاتی ہے اگر بائی یہ کہے کہ ثمن اول پر بطور تولیہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا۔ مثلا زید نے جو ہے گھوڑا جو ہے خریدنے کا ارادہ کیا، اب بکر کے پاس گیا کہ اپنا گھوڑا بیچ دو، تو بکر نے کہا کہ 10,000 میں میں نے خریدا ہے اور 10,000 میں میں آپ کے ہاتھ بیچ رہا ہوں، تو یہ تولیہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تولیہ ہو تو اصل تولیہ ہی ہے، مرابحہ کہے تو مرابحہ ہی اصل ہے۔ تو اب جو ہے یہ بیع وغیرہ کہنا ضروری نہیں، تولیہ کہنا اگر یہ کہہ دے کہ جتنے میں نے خریدا ہے ثمن اول پر میں نے آپ کے ساتھ جو ہے تولیہ کیا ہے، یہ بطور تولیہ بیچ دیا ہے،
نام نہیں لیا کہ کتنے قیمت پہ، بس سمنے او جتنے پہ میں نے خریدا تھا اتنی ہی رقم پہ میں نے بطور تولیہ آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا، تو یہ عقد ہو جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تسمیہ اصل ہے، مگر امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ تسمیہ اصل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ بیع مرابحہ میں مرابحہ ہونا، بیع تولیہ میں تولیہ ہونا اصل ہے۔ اس لیے اگر یہ بائع یہ کہہ دے کہ جتنے ثمن پر میں نے خریدا تھا اتنے ہی ثمن کے بس میں آپ سے تولیہ میں نے کیا، حالانکہ نام نہیں لیا کہ کتنے، تب بھی یہ عقد ہو جائے گا۔ یا یہ کہے بعتک مرابحۃ علی الثمن الاول، اگر یہ کہہ دے کہ جتنے پہ میں نے اسے خریدا تھا اور اس پر جو ہے 5% یا 10% نفع کے ساتھ میں نے آپ کے ہاتھ بطور مرابحہ بیچ دیا، تو یہ بھی بیع صحیح ہے، حالانکہ کتنے میں خریدا تھا یہ نہیں بتایا۔ اور اگر یہ کہے کہ بعتک مرابحۃ علی الثمن الاول، کہ میں نے ثمن اول پر کچھ نفع لے کر کے بطور مرابحہ آپ کے ہاتھ فروخت کیا، تب بھی عقد جو ہے ہو جائے گا۔ اذا کان ذالک معلوما، جب یہ اس وقت ہے جب کہ ثمن معلوم ہو، مثلا ابھی جو ہے یہ تو نہیں کہا نفس عقد میں کہ کتنے میں نے خریدا تھا، پہلے بات چیت ہو گئی یا کسی نے بتا دیا کہ اس نے گھوڑا 10,000 میں خریدا ہے، اسے معلوم، بائع کو مشتری کو معلوم ہے کہ گھوڑا 10,000 میں خریدا ہے، اب اس پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور نفس ایجاب و قبول میں ثمن کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ثمن اول پر بطور مرابحہ 5% میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کیا، تو یہ بیع صحیح ہے۔ اذا کان ذالک معلوما، جب کہ یہ ثمن معلوم ہے، اور اگر ثمن مجہول ہو تب بیع ہی نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ سے بطور جو ہے بطور تولیہ فروخت کیا، تو اب کتنے میں خریدا تھا تو ثمن مجہول، حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بیع میں کیا مبیع اور ثمن دونوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ کہ فلا بد من البناء علی الاول، تو اب ضروری ہے کہ عقد اول پر عقد ثانی کی بنیاد رکھی جائے، کہ جب یہ کہہ دیا کہ میں نے 100 روپے میں اسے خریدا ہے اور بغیر نفع کے 100 ہی روپے میں آپ کے ہاتھ بیچ رہا ہوں، تو بیع اول تو وہ تھی جو بائع نے خریدا تھا کسی سے، اور بیع ثانی یہ ہے جب اب زید بائع سے خرید رہا ہے، تو اب ضروری ہے بیع اول پر بنا کرنا اور بیع ثانی کی، وذالک بالحط، اور بیع اول پر بنا کب ہوگی؟ جب کہ جتنی میں خیانت اس نے کی ہے اتنا ساکت کر دے، مثلا 80 روپے میں خریدا تھا اور یہ کہہ رہا کہ میں نے 100 روپے میں خریدا ہے، تو ثمن اول 100 نہیں ہے، ثمن اول 80 ہے، تو یہ جو 20 روپے کا فرق ہے تو 20 روپیہ مائنس کر دے، گرا دے، ساکت کر دے، تبھی تو یہ ثمن اول پر جو ہے بیع ہوگی۔ تو اب ضروری ہے یہ کہ بیع ثانی کی بنا بیع اول پر ہوگی، اور بیع ثانی اس وقت صحیح ہوگی بالحط، جب کہ اسے ساکت کر دے، غیر انہ یحط فی التولیۃ قدر الخیانت۔ اب تھوڑا سا فرق ہو رہا ہے کہ یہ تولیہ اگر ہے تو تولیہ میں کیا ہوتا ہے، جتنے میں خریدا اتنے میں بیچا، تو راس المال سے جتنا تذکرہ کیا ہے اس سے جو ہے خیانت کی مقدار ساکت کر دے گا، مثلا 80 روپے میں خریدا تھا اور کہا کہ میں نے 100 روپے میں خریدا ہے اور 100 ہی روپے میں فروخت کر رہا ہوں، تو 20 روپے میں اس نے خیانت کی ہے، تو یہ مشتری جو ہے 20 روپیہ ساکت کر دے گا۔ علاوہ یہ کہ تولیہ میں جو خیانت کی مقدار جو ہے ساکت کیا جائے گا، یہ حد کے معنی گرانا، ساکت کرنا۔ راس المال سے، راس المال کیا ہے کہ اصل دام، مثلا کہا 100 روپے میں میں نے فروخت، 100 روپے میں نے بطور تولیہ بیچا، حالانکہ 100 میں نہیں بلکہ 80 میں خریدا تھا، تو راس المال کیا ہوا یہاں 100، تو راس المال سے 20 روپے مائنس کر دے گا، گھٹا دے گا۔ وفی المرابحۃ منہ من الربح، اور منہ میں ہا ضمیر کا مرجع راس المال، اور مرابحہ بیع مرابحہ میں جو ہے راس المال سے بھی خیانت کی مقدار ساکت کرے گا اور نفع سے بھی خیانت کی مقدار ساکت کرے گا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں صرف جو ہے کس سے ساکت کرے گا؟ راس المال سے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں راس المال سے بھی
خیانت کی مقدار ساکت کرے گا اور نفع سے بھی خیانت کی مقدار ساکت کرے گا۔ دونوں مثال لے لیجئے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں نے 15 روپے میں 10 روپے میں خریدا ہے اور 5 روپے اس پر نفع لے کر کے آپ کے ہاتھ فروخت کر رہا ہوں، تو 5 روپے لے کر کے فروخت کر رہا ہوں، تو 15 روپے میں اس کو جو ہے 15 روپے میں فروخت کروں گا، یہ مرابحہ کی مثال ہو گئی۔ تو 15 روپے میں فروخت کروں گا تو حالانکہ خریدا تھا اس نے 8 روپے میں، تو گویا کہ اس نے کہا 10 روپے میں خریدا ہے، 5 روپیہ نفع لوں گا، یعنی 1.5 گنا جو ہے پر بیچے گا وہ، کہ جتنے کا راس المال ہے اور اس کے نصف نفع لے کر کے، تو 10 کا مال ہے 15 میں بیچے گا۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جتنے حصے میں خیانت کی ہے خیانت کی مقدار ساکت کر دے گا۔ خریدا ہے 8 روپے میں اور بتا رہا کہ 10 میں خریدا ہے تو 2 روپیہ ساکت کر دے گا، تو 8 راس المال ہوا اور 5 روپیہ نفع، تو 8 5 13۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 13 روپیہ اسے دینا ہوگا مشتری کو۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راس المال سے خیانت کی مقدار تو گھٹانا ہی ہوگا، لیکن اصل نفع سے بھی خیانت کی مقدار گھٹانا ہوگا۔ وہ کیسے؟ یہی مثال لے لیجیے کہ اس نے کہا کہ میں نے 10 روپے میں خریدا ہے اور 15 روپے میں بیچ رہا ہوں، 5 روپیہ نفع لوں گا، یعنی جتنے کا مال ہے اس کا آدھا نفع لوں گا۔ تو مال ہے 10 روپے کا اور 5 روپیہ نفع، 10 5 15۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے؟ راس المال سے بھی خیانت کی مقدار گھٹائے گا اور نفع سے، تو راس المال ہے 8 روپے، تو اب راس المال ہے 8 روپے اور بتا کے بیچ رہا 10 روپے، تو 2 روپے راس المال سے گھٹا دے گا۔ اور نفع کیا بتایا تھا کہ نصف جو ہے کہ آدھے دام جتنے میں نے خریدا ہے اس کا 50% نفع میں لوں گا، 50% نفع لوں گا، تو 10 میں نے خریدا ہے، 10 کا 50% 5 روپیہ ہوا، تو 10 5 15 ہوا۔ لیکن جب یہ ظاہر ہو گیا کہ اس نے بجائے 10 کے 8 میں خریدا ہے تو 2 روپیہ راس المال سے مائنس ہوا، اور 2 جو ہے 8 روپے پر 50%، 8 روپے کا جو ہے 50% 4 ہوتا ہے، تو راس المال ہو گئے 8 روپے اور نفع ہو گئے جو ہے اس کے 4 روپے، تو 8 4 12۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 12 روپے مشتری ادا کرے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 13 روپیہ دے گا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کی مرضی، اگر لینا ہے تو پورے 15 میں لے، نہیں تو ترک کر دے۔ ذالک غیر انہ یحط فی التولیہ، ہاں اور تولیہ میں وہ ساکت کرے گا راس المال سے خیانت کی مقدار، اور مرابحہ میں جو ہے راس المال سے بھی خیانت کی مقدار ساکت کرے گا اور نفع سے بھی اسی تناسب سے ساکت کرے گا۔ یہ تو امام ابو یوسف دلیل ہوئی۔ اب امام اعظم کی ولی ابی حنیفہ انہ لو لم یحط فی التولیہ لا تبقى تولیۃ لانہ یزید علی الثمن الاول، کیوں تولیہ کہتے ہیں کہ جتنے میں خریدا اتنے ہی میں فروخت کیا، اگر جتنے میں خریدا ہے اس سے زیادہ پر فروخت کرے تو یہ تولیہ ہے ہی نہیں، اس کا تصرف تو بدل جائے گا۔ تو اسی لیے تولیہ میں کہتے ہیں خیانت کی مقدار گھٹانا ہوگا، کیونکہ تولیہ کہہ رہا ہے تو تولیہ کب ہوگا؟ جبکہ خیانت کی مقدار گھٹا دے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تولیہ میں خیانت کی مقدار نہ گھٹائے تو تولیہ ہونا باقی ہی نہیں رہے گا، تو لأنہ یزید علی الثمن الاول، کیونکہ یہ ثمن اول سے زیادہ ہو جائے گا، فیتغیر تصرف، تو تصرف جو ہے بدل جائے گا اس کا، کہہ تو رہا ہے تولیہ اور ہو رہا ہے جو ہے مرابحہ، وتعین الحد، تو اب گرانا متعین ہو گیا کہ جتنی مقدار میں خیانت کیا اتنی مقدار اس سے ساکت کر دیا۔ وفی المرابحہ لو لم یحط، تب کا مرابحہ، اچھا، اور مرابحہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ساکت نہیں کرے گا، جیسا کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس میں بھی جو خیانت کی مقدار ہے اسے گھٹا دے گا۔ تو اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، دیکھیے 100 روپے میں خریدا
105 میں بیچے، 110 میں، 120، 30، 40، 50، 200 جتنے میں بیچے گا سب مرابحہ ہی ہے، سب پہ نفع ہے، تو چاہے 105 میں بیچے چاہے 125 میں بھی بیچے۔ اور مرابحہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو ہے خیانت کی مقدار نہ گھٹائے تب بھی یہ مرابحہ ہونا باقی رہے گا۔ وہ ان کا تفاوت اگرچہ نفع کا تناسب کم و بیش ہو جائے گا، مثلا اگر اس نے کہا کہ میں نے 10 روپے میں خریدا ہے اور 50% جو ہے اس نفع بیچوں گا تو یہ 15 ہو رہا ہے، حالانکہ اس نے خریدا تھا 8 پر اور اس کا جو ہے 50% 4 روپیہ ہوگا، 12 روپیہ ہوگا، تو کم بیش تو ہو جائے گا لیکن رہے گا مرابحہ ہی۔ تو اب اگر 12 میں بیچیں تب بھی نفع ہے، 13 میں بیچیں تب بھی نفع ہے، 15 میں بیچیں تب بھی نفع ہے۔ فرماتے مرابحہ میں اگر وہ مرابحہ ہونا باقی نہ رہے تب بھی وہ جو ہے اگر وہ اصل رقم ساقط نہ کرے، زائد اصل نہیں کہ جتنے میں اس نے خیانت کی ہے اگر اصل رقم سے خیانت کی مقدار ساقط نہ کرے تب بھی مرابحہ ہونا باقی رہے گا۔ اور وہ ان کانت تفاوت اگرچہ جو ہے نفع کی مقدار کم اور بیش ہو جائے گی کہ خیانت کی صورت میں نفع کی مقدار بڑھ جائے گی، اور اگر بتا دے خیانت کو ساقط کر دے تو نفع کی مقدار گھٹ جائے گی۔ جیسے وہی مثال کہ اگر خیانت پر جو اور 50% کہہ کے بیچے تو 15 روپے ہو رہے ہیں، اور اگر اسے مائنس کر دیں تو 13 روپے یا 12 روپے ہو جائیں گے۔ فلا يتغیر التصرف ہو تو اب یہاں تصرف بدلے گا نہیں، رہے گا تو مرابحہ ہی ہر صورت میں۔ فَأَمْكَنَ الْقَوْلُ بِالتَّخْيِيرِ لیکن اب اس صورت میں کہ اگر مائنس نہ کرے تو خریدار کا گھاٹا ہے کہ اب بتا کے لیا تھا کہ 100 روپے میں نے خریدا ہے اور اس نے 80 ہی میں خریدا تھا، تو ظاہر ہے کہ 2-3 درہم کا اس کا نقصان ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ تو فَأَمْكَنَ الْقَوْلُ بِالتَّخْيِيرِ تو اب جو ہے مشتری کو اختیار کا قول کرنا یہ ممکن ہے۔ مثلا یہ کہہ دے کہ مشتری کو اختیار ہے اگر اپنا فائدہ سوچے تو بیع کو نافذ کر دے، اگر اپنا نقصان سمجھے تو بیع کو فسخ کر دے۔ فَلَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ أَوْ حَدَثَ فِيهِ مَا يَمْنَعُ الْفَسْخَ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ فِي الرِّوَایَاتِ الظَّاہِرَةِ اب ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر جو ہے مبیع ہلاک ہو جائے اور اسے واپس کرنے سے پہلے مشتری کو معلوم ہوا کہ اس نے فراڈ کیا ہے، اب اس کا ارادہ بن گیا کہ میں لوں گا نہیں، واپس کر دوں گا، ابھی واپس نہیں کیا تھا کہ جو ہے کہ بکرا مر گیا یا کوئی اور چیز تھی جو مبیع تھی وہ ہلاک ہو گئی، یا اس میں ہلاک تو نہیں ایسا عیب پیدا ہو گیا ہے کہ جس عیب کے ہوتے ہوئے اب وہ فسخ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جمیع ثمن کے بدلے یہ بیع لازم ہو جائے گی، جتنا اس نے کہا تھا اتنا لازم رہے گا، یہ ظاہر روایہ میں ہے۔ کہ لأنه مجرد خیار لا يقابله شيء من الثمن کہتے ہیں صرف اختیار جو ہے ایک کیفیت ہے، صفت ہے، اس کے مقابل میں ثمن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا۔ کا خیار رویت و شرط جیسے کہ خیار رویت اور خیار شرط میں بھی کوئی مال اس کے عوض نہیں ہوتا۔ مثلا جو ہے آپ نے کوئی سامان خریدا بغیر مبیع دیکھے بغیر اور کہہ دیا کہ میں نے تو خرید لیا، اگر عیب ہوگا تو میں واپس کر دوں گا، خیار رویت جب دیکھوں گا تو خیار رویت کی شرط کر دیا ہے۔ اب اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد دل جم رہا یا نہیں جم رہا ہے، اگر نہیں جم رہا ہے تو واپس کر دے، اور اگر دل جو ہے جم رہا اور پھر بھی کہہ رہا کہ میں کچھ ثمن کم دوں گا نہیں، تو اس کو لینا ہے تو جمیع ثمن کے بس لے لے، اور نہیں لینا ہے تو واپس کر دے۔ یہی حال خیار شرط میں بھی ہے کہ مشتری نے کہا میں تو خرید رہا ہوں لیکن 3 دن تک مجھے خیار شرط ہے، چاہوں رکھوں چاہوں تو واپس کر دوں۔ اب تیسرے دن جو ہے تیسرا دن مکمل ہو گیا، اب مبیع کو رکھنا بھی چاہتا ہے اور سوچتا کہ کچھ دلا دیجیے، تو یہ بھی تو غلط ہے۔ اور لیکن بخلاف خیار عیب کے کہ خیار عیب میں کیا ہوتا ہے کہ عیب کے مقابل میں ثمن ہوتا ہے۔ مثلا کہ ایک بکرا ہے، اب اس کی جو ہے اس کی قیمت ہے 10,000، لیکن ایک پیر میں لنگڑا کے جلتا ہے، تو کئی گراہک آئے سب میں 8,000 سے زیادہ کسی نے نہیں دیا، جب تک کہ لنگڑا پن نہیں تھا تو 10,000 قیمت لگا کے گئے،
لیکن ایک پیر میں تکلیف ہو گئی ہے، لنگڑا کے چلتا ہے، ٹوٹ گیا تھا، تو اب اس کی قیمت گھٹا کر کے 2000 کم کر دیا ہے، 8000 ہے۔ تو اب اس کی قیمت تھی 10,000، لیکن لنگڑے ہونے کی وجہ سے 2000 قیمت کم ہو گئی، تو گیا ایک پیر کے مقابل میں 2000 ہوئے۔ تو اگر خیار عیب کی بنیاد کے طور پر لیا کہ مبی میں اگر کوئی عیب ہوگا تو میں واپس کر سکتا ہوں، اس نے مبی دیکھا اور اس کا ایک پیر لنگڑا نکلا، اب مشتری جو ہے ان کو طلب کر رہا ہے کہ آپ آ کر کے جو ہے اپنا یہ عیب دار مبی واپس لے جائیں، یا یہ کہ اس کے پیر میں جو لنگڑا پن ہے اس کی وجہ سے جو 2000 روپیہ اور دوسرے گراہک کم دے رہے تھے تو 2000 روپیہ آپ کم کریں، تو یہاں مشتری کا یہ مطالبہ صحیح ہے اور ان کو کم کرنا ہوگا۔ فرماتے کا جب بخلاف خیار عیب کے، لأنه مطالبۃ بتسلیم الفائت، کیونکہ یہاں جو ہے مشتری کی طرف سے اس وصف کے سپرد کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو وصف فوت ہو چکا ہے، فَيَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ، تو اب اس سے عاجز ہونے کی صورت میں جو اس کے مقابل ہے اس کو جو ہے کہ تو ساکت کر دیا جائے گا۔ وہی مثلاً 10,000 میں لیا تھا اور ایک پیر میں لنگڑا پن ہے تو 2000 روپیہ جو ہے ساکت کرے۔ کہتے ہیں بخلاف خیار عیب کے، اس لیے کہ اس کا مطالبہ جو وصف فوت ہو چکا ہے اس کے تسلیم کا مطالبہ مشتری کی طرف سے ہوتا ہے، فیسقط، تو اتنی مقدار ثمن سے ساکت ہو جائے گا کہ جو اس کے مقابل میں ہے عند عجزہ، جبکہ عیب کی تلافی سے یہ عاجز ہو۔